ارے کبھی نبی نے ماری، ابو بکر و عمر کو سکھائی، عثمان و علی نے کی، اگر یہ اللہ کے رسول نے نہیں کی، اللہ کی قسم میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان مسئلہ دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، آپ کے صحابہ اس پہ عمل کر کے گئے۔ دربار کے پجاریوں نے کہیں تو غاریں بنائی ہوئی ہیں مکہ جانے کی، اور پاک پتن شریف وہاں کے پجاریوں نے ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے، سنا ہے یا نہیں؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ، بظاہر بابا فرید ہوگا لیکن وہابیوں معرفت کی آنکھ سے دیکھنا، حقیقت میں وہ اللہ ہوگا، وہ تمہارا ہی اللہ ہوگا، ہمارا نہیں۔ ہمارا اللہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ دروازے بنے ہوئے یہ بہشتی دروازے ہیں۔ ارے جنت کا دروازہ محمد الرسول اللہ کھلوائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی کسی اور نبی کی امت داخل، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتوں کی طرف سے کیا آوازیں آئیں گی؟ سلام علیکم، اہل جنت تم پہ سلامتی ہو۔ نبی دروازہ کھلا رہے ہیں جنت کا، جس جنت میں اہل توحید نے جانا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ ہے ہم سب کو ہمارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ یہ جنت اہل توحید کی جس کو نبی کھلوائیں گے، جس پہ داخل ہونے والوں پر فرشتے سلام کریں گے، اور پاک پٹن کی جنت تمہیں مبارک جس کو کمشنر کھلواتا ہے، جس کے دروازے کی چابی کون گھماتا ہے؟ کمشنر گھماتا ہے، اور پولیس کی پوری نفری رہتی ہے جو لائن بناتی ہے، اور جب دروازہ کھل جاتا ہے جو لائن توڑتا ہے پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں، سیدھا ہو بڑھ لینچ، وہ لائن توڑنے سیدھے ہو۔ اور سن 2001 میں پاک پٹن شریف کا مجاور، اس کی تنخواہ تھوڑی تھی، انہوں نے کہا میرا اوور ٹائم نہیں لگتا، میں چابی نہیں دیندا، میرا اوور ٹائم لگاؤ، میری تنخواہ بڑھاؤ، میں اتنے سال سے خادم ہوں، میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی۔ اس نے چابی روک لی۔ سن 2001 کے اندر پاک پٹن کے مجاور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 60 افراد مردود ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ رب کی جنت میں داخل ہوتے ہوئے کسی کو موت، کسی کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے، وہاں تھانے دار اور کمشنر دروازہ نہیں کھلوائے گا، وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دروازہ کھلوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قبروں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے قیام کیا جا رہا ہے۔
اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے، بچو قبر سے۔ قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا۔ قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درگاہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام، نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیے فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے، کسی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی۔ اگر سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے۔ آپ نے 2 سوال کیے اپنے صحابی سے، مقام بوانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کہ ابھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، عید بھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی، تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، میلہ اور عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے 2 مسافروں کو، کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی، نظر اللہ نیاز حسین پنجتن نادا۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ۔ ایک نے مکھی ماری، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے سے کہا مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ۔ ارے بکرا بڑا ہے،
اونٹ بڑا ہے، بیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ قتل کر دیا، جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں، اونٹوں کی نیاز دینے والوں، بکروں کی نیاز دینے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیر اتا لال، یہ مرغا مکھی سے تو اچھا ہے۔ مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ان قبروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، وہ حجویری کے نام پہ ذبح کرے، لال شہباز کلندر کے نام پہ ذبح کرے، پیر اور بابے کے نام پہ ذبح کرے، مندر کے نام پہ ذبح کرے، جس کے نام پہ بھی ذبح کرے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو رب کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت اترتی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت اور ہر اس جانور کو حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جی، نہ کھایا جیل، اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی۔ تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو۔ غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، اہل توحید اس کو قبول۔ تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی، ارے اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گئی تو رب سے دوستی خراب ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ دعا مانگنا اور فریادیں کرنا انہی قبروں پہ کی جاتی ہیں۔ مزارات پہ حاضری دینے والوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے جس کا بھی مولا علی علی ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، سب بولتے ہیں یہاں علی علی، دم مست کلندر علی علی، زہرادہ بابا علی علی۔ یہ پنجتنی پاک کا علم پاک لگا ہوا ہے اور سیون کی نگری ہے، یہ مالک کی نگری ہے۔ اس نگری میں جو بھی علی کا حبدار ہے وہ آتا ہے جاتا ہے، دل کی امیدیں پاتا ہے اور اپنی ساری خواہش پورے۔ لال شہباز کلندر کا بھی ایک حاجی کہتا ہے جس کا مولا علی ہے، جس کا پنجتن پاک ہے، اس کو کسی اور کی کوئی فکر، مولا علی مالک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا علی ہے، جو کچھ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ وہ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، جو ان کی پکار کبھی نہیں سنتے، اور قیامت کے دن وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قیامت کے دن ان کی دعاؤں سے یہ غافل ہو جائیں گے، یہ انکار کر دیں گے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، لال شہباز کلندر کی آواز بلند کرنے والوں، شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، یہ آوازیں لگانے والوں، قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار ہو جائے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے لوگو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مالک مثال بیان کرتا ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، حجویر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا
वलो इज्तमऊ लहू, बगदाद के सारे पीर आ जाएं, बरेली वाला भी आ जाए, कूफे वाले भी आ जाएं, मुल्तान वाले भी आ जाएं, वो जो सूरज को सवा नेज़े पे ले आया था शाह शमस डोला तबरेज, वो भी आ जाए, ये सारे इकट्ठे हो जाएं, एक मक्खी को पैदा नहीं पैदा कर सकते। वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये तो बड़ी बात है मक्खी पैदा करें। इन सारों को बुलाकर इनके सामने हलवा शरीफ रख दो, ये पीर और बाबे हलवे की तरफ हाथ बढ़ाएं, इनसे पहले अल्लाह की पैदा कर दी एक मक्खी अपने हिस्से का हलवा शरीफ ले ले। ये सारे बाबे टेलवी लालन ते मक्खी को रखो, ये मक्खी के पास से अपने हिस्से का हलवा नहीं छीन सकते। ज़अफ़ तालिब वल मतलूब, जो पुकार रहा है ये भी कमजोर है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है। ताकतों वाला कौन? एक अल्लाह इस्सा वजल है। जिनको तुम पुकारते हो इनकी कैफियत कुरान से सुनिए। वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, ये अपनी जान के नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, ये मौत और हयात के मालिक नहीं, और दोबारा जिंदा करना भी इनके इख्तियार में नहीं। लाल शहबाज कलंदर के दरबार का हज करने वाला एक हाजी कहता है यहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जिसको लाल शहबाज कलंदर ने हुक्म दिया और वो सांप पत्थर का बन गया और अभी तक पत्थर है। ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਤਲੇ ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੋਟੀ ਲਾਈ, 1.25 ਲੱਖ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਲੇ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक मिसवाक भी है लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे जिसकी लंबाई 12 फुट है और मोटाई उसकी मोटाई 2 बंदे मिलके झप्पा डालें तो वो तब बाजू में आएगी। ये बाबा जी पता नहीं करदा की में सी, ला हौला वला कुव्वत। और वहाँ के मुजावर कहते हैं ये मसवाक इसके नीचे ऐसी जगह है कि लेट के गुजरा जाता है, जो इसके नीचे से गुजर जाए, औलाद नहीं थी तो औलाद हो जाएगी, रिज़्क़ नहीं था तो वो मिल जाएगा, सारी मुसीबतें उसकी दूर हो जाएंगी। आज कब्रों के पुजारी, कब्रों के तवाफ करने वाले, बैतुल्लाह को छोड़कर कब्रों पर हज करने वाले, इनकी कैफियत क्या है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि बैतुल्लाह के मुकाबले पे 7 शरीफ में अपना दरबार दरगाह बना के हज करते हैं, इन्होंने अल्लाह के मुकाबले पर अली को भी अल्लाह का मकाम दिया है। लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर, उसकी दरगाह पर बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ, जिस बैनर पर लिखा हुआ अली अल्लाह बराबर, एक ही जगह पे अली, ऊपर दरमियान में अल्लाह। और कहा कि लाल शहबाज कलंदर ने कहा अली वो ज़ात है, अली वो ज़ात है जिसको अरबी में अल्लाह कहा जाता है, हिंदी में उसको भगवान कहा जाता है, फारसी में उसको खुदा कहा जाता है, इंग्लिश में उसको गॉड कहा जाता है। और फिर नीचे शेर लिखा है जाहिद ना कर तो खुल्दे बरी की बात, अली खुदा है अली की ज़ात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसको पढ़ने वाले नीचे से नारे हैदरी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कुरान सुनिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह एक, अली अल्लाह नहीं है। जिस तरह कौम नूह ने 5 को रब मानना था, आज भी अली और अल्लाह को 2 को रब मानने वाला मुशरिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का बंदा है।
علی اللہ کا فقیر ہے، علی اللہ کا منگتا ہے، علی اللہ کا سوالی ہے، علی رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے مجبور بندے ہیں۔ اور اس کی مجبوری حدیث بیان کرتی ہے، خیبر کے موقع پہ میرے آقا نے کہا تھا آج جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا مجھے کہنے دیجئے علی کو مشکل کشا کہنے والوں۔ جواب دینے والے نے کہا کہ مولا علی کی آنکھیں خراب ہیں، لوگوں کی مشکلیں ٹالا کرتے تھے، آج خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ علی کو بلایا، آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ وہ علی اللہ کا بندہ ہے؟ کہا نہیں، ایسا عہد نہ کر تو خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات۔ اور قرآن اس کے برعکس کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ عیسائیوں نے کہیں 2 اللہ مانے، کہیں 3 مانے، کسی نے 5 مانے، اور آج قبر پرست بھی 2 اللہ کا عقیدہ اور کئی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی لال شہباز قلندر کے دربار پر پیر نوری بوری سرکار، بوری با کے بعد واو اور آگے پھر رہا ہے، اگر واو ہٹا دیا جائے تب بھی فٹ آتا ہے۔ یہ بوری نوری سرکار آتی ہے قوالی کرنے کے لیے، اور اللہ کی قسم اس کے بال اگر آپ دیکھو تو کم از کم 7-8 فٹ لمبے اس کی 2 چوٹیاں ہیں جو سانپ کی طرح یوں پر جاتی ہیں۔ اور اس نے چھوٹے سے کپڑے پہن، چھوٹی سی ایک لنگوٹا مارا ہوا ہے، باقی سارا ننگا ہے، اور دنیا اس کو دیکھنے کے لیے، اور بیٹھتے ہی اپنی کرسی پہ کہتا ہے دھمال ڈالو، اور مرد اور عورت ناچنا شروع کر دیتے ہیں، دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ سرکار فرماندے نے پاویں کو شیعہ ہے، پاویں کو سنی ہے، پاویں کو وہابی ہے، جیڑا کوئی دھمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی۔ لال شہباز قلندر ہے، لال شہباز قلندر، لال شہباز قلندر، حضور کہندے میں دعویٰ کر کے کہنا ہے جڑا تمال نہیں پائے گا علی پاک دا منکر ہوئے گا تو دی حشر نو بخشش نہیں ہوئے گی۔ لال شہباز قلندر ہے، لاجانی بھائی، لال شہباز قلندر، لال شہباز قلندر، لال شہباز قلندر، پاویں کو شیعہ ہوئے، پاویں کو سنی ہوئے، پاویں کو وہابی ہوئے، میں دعویٰ کر کے کہنا سرکار کہندے وہ دی کدی بخشش نہیں ہونی جڑا تمال نہیں پائے گا۔ لال شہباز قلندر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے بابے کولو آپ دھمال نہیں پائی جاندی، یہ نوری بوری سرکار سے خود دھمال نہیں ڈالی جاتی، کوشش کرتا ہے ناچنے کی تو 2 آدمی اس کے نیچے ہپ کے نیچے 2 ہاتھ دیتے ہیں، اور ایک آدمی 2 ہاتھ ادھر سے دیتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ کو اچھال کر بابے نو دھمال پوان دینے۔ بابا خود ناچ نہیں سکتا، اس کو نچوایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے او ظالم، اگر دھمال ڈالنا جنت میں جانے کی شرط ہے تو محمد کے بارے میں کیا کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ علی حسن حسین کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی کی صحابہ کی جماعت، اور وہاں پر عورتیں اور مرد مشترکہ دھمال ڈالتے ہیں، عورتیں مردوں میں، مرد عورتوں میں، اور ایک پورا ٹینٹ عورتوں کا لگا ہوا ہے، 45 منٹ تک مرد اور عورت ناچتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں۔ یہ دھمال صحابہ نے ڈالی، میرے نبی تو مسجد سے نکلے تھے، نماز پڑھ کے نکلنے والے مردوں عورتوں کو دیکھا تھا، ان کا اختلاط نبی سے برداشت نہیں ہوا تھا، کہا تھا مردوں
तुम रास्ते के कोनों पे ना चला करो, दरमियान में चला करो। औरतों तुम रास्ते के कोनों और किनारों पे चला करो। रावी हदीस कहता है औरतें फिर इस तरह दीवारों से लग कर जाती कि उनके कपड़े दीवारों में अटक जाया करते थे। और यहाँ दरबारों पर औरतों और मर्दों का मखलूत रक्स है। फिर कहता है मैं ऐलान करके कहता हूँ जो धमाल नहीं डालता वो अली का मुनकर है, और जो अली का मुनकर है ये पीर बाबा स्पीकर में हजारों आदमियों के सामने उनको माँ की गाली देता है। हुजूर फरमाते ने ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁन्नी ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਹਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧਮਾਲ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ। लाल शोबाज के अंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर कहता है मैं अली का मजहब दुनिया पे फैलाने के लिए आया हूँ। अबू बकर को एक यहूदी गालियाँ दे रहा था। अबू बकर खामोश खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे। अबू बकर ने भी उसकी जवाब देते हुए कुछ उसको कह दिया, आप चल पड़े। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे आका जब तक वो गालियाँ देता रहा मैं चुप रहा, आप मुस्कराते रहे, अब मैंने अगर उसको वही बात जवाबन कह दी तो आप नाराज़ होकर चले गए। कहा अबू बकर जब तक तू खामोश था एक फरिश्ता इसको जवाब दे रहा था। और यहाँ पीरों की दरगाहों पर औरतों के सामने, मर्दों और बहनों के सामने, बच्चियों के सामने ये जालिम माँ की गाली देता है, बहन की गाली देता है। वो गंदी और नंगी गालियाँ, अल्लाह की कसम ना आपके कान उसको सुन सकते हैं ना मेरी जुबान उसको सुना सकती है, जुबान थर्रा जाती है। सरकार कहते ने भावें कोई वहाबी है ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਲਾ ਸ਼ੋਬਾਤ ਕੇ ਅੰਦਰ लेकिन ये मार्फत वाले लोग हैं ना, जो ही जालिम के मुंह से गाली निकलती है फिर पूरी खुशी में इतना नाचता है। लाल शहबाज कलंदर का नाम लेके कहता है इधर अर्ज की थी उधर पूरी हो गई।
یہ ہمارا لال شہباز قلندر وہ ہے کہ جو ادھر اس کو عرض کرے، درخواست دے، اور وہ فوراً درخواست کو قبول کر لیتا ہے۔ آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں ہماری ساری باتیں سن کر، کہتے ہیں گلاں ٹھیک نے تو اڑیاں، لیکن ایک گل دسو، ہاں جی کیا؟ اگر یہ پیر بابا، یہ بزرگ، یہ عرس، یہ میلے ٹھیک نہ ہوتے ہیں تو یہ ہزاروں کا مجمع درباروں پہ کیسے لگ جاتا ہے؟ مجھے یاد ہے میرے شیخ، میرے استاد، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان سے کسی نے کہا شاہ صاحب یہ دربار بڑے ٹھیک ہیں، یہ عرس بالکل میلے ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ہزاروں کا رش ہے، یہ پیروں کی کرامتیں ہیں۔ سائیں رحمت اللہ نے کہا یہ پیروں کی کرامتیں نہیں ہیں، یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں۔ تم اگر دربار پہ بین لگا دو، کوئی بی بی نہیں آئے گی طواف کرنے، کوئی بی بی نہیں آئے گی بابا جی کو دیکھنے، تو پھر کوئی نوجوان بھی یہ انہی کے چکروں میں آتا ہے۔ اور لال شہباز قلندر کے حج کو، اس کے عرس کو دیکھیں، عورتیں باقاعدہ مردوں کے سامنے اپنے سینے کھول کے، بال کھول کے دھمال ڈالتی ہیں، ناچتی ہیں، ناچ ناچ کے زمین پہ گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، پھر کھڑی ہوتی ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں اور ان کے سر کے بال کھلے ہوئے، اور وہ اس بابے کی دھمال ڈال رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ انہی کو دیکھنے کے لیے بدماش آتے ہیں۔